السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کا زہد اور تقوی کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے رئیس اور اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے۔ اچانک آدھی رات کو چھت پر آدمی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے آواز دی، کون ہے؟ جواب دیا کہ آپ کا دوست ہوں، آج شام میرا اونٹ کھو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ اونٹ تو جنگل میں گم ہو گیا تھا اور تم اسے شاہی محل میں تلاش کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، جہاں پناہ، اگر اونٹ گم شدہ محل میں تلاش کرنا خام خیالی ہے تو پھر اللہ کو بھی شاہی محل میں تلاش کرنا عقل کے خلاف، یعنی شاہی عیش و عشرت میں اللہ نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ ہاتف غیبی گم ہو گیا، مگر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ آپ نے اسی دن بادشاہی کو چھوڑ کر جنگل کا رخ اختیار کیا، پھر دنیا کی بادشاہت چھوڑ کر جو رتبہ حاصل کیا وہ سب کو معلوم ہے کہ سرتاج اولیاء بن گئے۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی پرانی گدڑی درست کر رہے تھے، کہیں سے ایک امیر آدمی جو کبھی آپ کا ملازم تھا گزرا۔ آپ کو دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا اور عرض کیا، اے ابراہیم، بادشاہی کو چھوڑ کر یہ کیسی زندگی اختیار کر لی کہ اپنی گدڑی خود سی رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اس دنیا کی بادشاہت کے چھوڑنے سے مجھے اس سے بھی بہتر بادشاہی حاصل ہو گئی ہے۔ اس نے عرض کیا، وہ کیسے؟ یہ سن کر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اپنی سوئی جس سے وہ گدڑی سی رہے تھے دریا میں پھینک دی اور بلند آواز سے کہا، میری سوئی لاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ بہت سی مچھلیوں نے اپنے منہ میں سنہری سوئیاں لے کر منہ باہر نکال دیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، مجھے اپنی سوئی لا کر دو، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی نے وہی سوئی نکال کر منہ باہر کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی نے امیر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بتاؤ وہ حکومت بہتر تھی یا یہ حکومت بہتر ہے؟ جب تک انسان ظاہر کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا، باطن اور روحانی ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر جب انسان صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اسی طرح غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سر جھکانے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی اللہ کے حکم سے ہے، پھولوں میں خوشبو اور پھلوں کے اندر رنگت اور ذائقہ اور مٹھاس اللہ نے ڈالی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں جواہرات کا پیدا کرنا، جانوروں سے دودھ کا جاری ہونا، شہد کی مکھی سے میٹھا شہد ملنا، یہ سب میرے اللہ کی قدرتیں ہیں۔ جس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی عظمت نہیں رہتی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شاہ ہرقل نے جواہرات بھیجے۔ جب وہ موتی جواہرات مدینہ طیبہ پہنچے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی قیمت مدینہ منورہ کے جوہریوں سے لگوائی۔ سب جوہریوں نے کہا، ان کی قیمت ہم تو ادا بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ کو امیر المؤمنین یہ ہدیہ مبارک ہو۔ فرمایا، میرے لیے یہ موتی کیسے درست ہو سکتے ہیں جب تک سارے جہاں کے مسلمان اجازت نہ دیں؟ پھر فرمایا، بتاؤ اگر وہ اجازت بھی دے دیں تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اور ابھی تک ماں کے پیٹ میں یا باپ کی پیٹھ میں ہیں؟ انصار اور مہاجرین کی اولاد میں سے ہیں اور عمر میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ قیامت کے دن ان بچوں کی حق تلفی کی جواب دہی کر سکے۔ پھر حکم دیا ان موتیوں کو فروخت کر دیا جائے اور ان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ دنیا انسان کو طبعاً مرغوب ہے، مگر
اس مرغوب کو جو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ نازعات پارہ نمبر 30 آیت نمبر 39 تا 41۔ بھلا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو اور جی کو خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ عام مسلمان گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تاکہ جنت حاصل ہو، مگر اہل اللہ اور خواص تو نیک اعمال جنت کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی زہد اور تقوی نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔